اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الرحمن الرحیم۔ تو کیا ہے وہ اللہ کون ہے جس کی ساری تعریفیں ہیں؟ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب جدید سائنس جو بتا رہی ہے تو دیکھیں نا کتنے وسیع کائنات ہے، ابھی ہم وہاں تک پہنچے ہی نہیں، ہماری سوچ بھی نہیں پہنچی، ہماری دوربین وہاں تک نہیں پہنچی ہم انسانوں کی۔ تو تمام جہانوں کا رب ہے، رب ہے مطلب پالنے والا ہے، تخلیق کار ہے، خالق ہے۔ اس رب کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ رب کیسا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ وہ رحمان ہے، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ مہربان ہے۔ وہ اللہ جو پہلی بار ہی کہہ رہا ہے، اپنے قرآن پاک ابھی ہم نے شروع کیا ہے، پہلی آیتیں پڑھی ہیں، تو پہلی آیت سیکنڈ جو آیت ہے وہ اس میں ہی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بہت رحمان ہے، بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے، بہت نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری سنے نا؟ خیر آگے چلتے ہیں۔ مالک یوم الدین، اور وہ قیامت کے دن کا بھی مالک ہے۔ یعنی اگر اس کی بات کو آپ اگنور کر دیں گے، اس کے میسج کو آپ اگنور کر دیں گے اور اس کی بتائے ہوئے طریقہ کار سے ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے تو پھر مالک یوم الدین بھی ہے۔ تو آگے وہ مالک خود ہی بتاتا ہے کہ ایسے کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ بھلا نستعین کیوں کہا؟ ایاک نعبد کہہ دینا کافی نہیں تھا کیا؟ ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین کیوں کہا؟ کیونکہ وہ مالک جانتا تھا کہ کیا کیا ڈرامے بازی پہلے ہو رہی ہے اور کیا کیا بعد میں ہوگی، اس لیے اس نے فرما دیا کہ ایسے کہو ایاک نعبد، بے شک ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور بے شک صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، تیرے سوا ہم کسی سے مدد کے طالب نہیں ہیں۔ یعنی یہ وعدہ ہے، ایک پرومس ہے اللہ کے ساتھ کہ آپ اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ سے ہی مدد مانگیں گے۔ اور مدد کیا مانگنی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اب سیدھا رستہ، یہاں تو بے شمار رستے ہیں، ان میں سیدھا رستہ کیسے ہوگا؟ کیسے چوز کیا جائے گا؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ایسے کہو، ایسے اللہ سے مانگو کہ یا اللہ مجھے وہ سیدھا راستہ دکھا جس کے اوپر چلنے والوں کے اوپر تو نے انعام کیا، جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ انعمت علیہم، وہ انعام یافتہ لوگ جو تیری رضا کے مستحق ہوئے، جن سے تو خوش ہو گیا، ان کے راستے پہ ہمیں چلا۔ ابھی قرآن پاک کی ابتدا ہو رہی ہے، پہلی صورت ہے، پہلی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں تو اس قرآن پاک میں اس ترتیب کے مطابق تو یہیں پہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا پالنے والا رب العالمین وہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت مہربان ہوں، نہایت رحم کرنے والا ہوں، اور قیامت کے دن کا مالک ہوں، اور مجھ سے ہی میری ہی عبادت کرو اور مجھ سے ہی مدد مانگو۔ اور کیا مدد مانگو؟ سیدھا راستے کی تلاش کرو، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی مانگو مجھ سے۔ اور کون سا سیدھا راستہ؟ جن کے اوپر میں نے ان لوگوں کا سیدھا راستہ جو سیدھے راستے پہ چلے اور پھر ان کے اوپر میں نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگوں کا چنا ہوا سیدھا راستہ۔ غیر المغضوب علیہم، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن لوگوں کے اوپر تیرا غضب ہو گیا، جو تیرے غضب کا شکار ہو گئے، جو بھٹک گئے، ولضالین، جو گمراہ ہو گئے، جو بھٹک گئے۔ تو جناب علی سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ قرآن پاک کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا،
قرآن پاک کو آپ سمجھ نہیں سکتے، قرآن پاک آپ کے لیے آسان ہی نہیں ہے. اور یہاں تو اتنے صاف الفاظ ہیں، اتنے وضاحت ہے، اتنے پیارا انداز ہے. کیا یہ آیتیں صرف علماء کرام کے لیے نازل ہوئی ہیں؟ عام پبلک کا، عام عوام کا، میرے جیسے گنہگار گار بندے کا، میرے جیسے ایک دنیا دار سادہ بندے کا اس دین کے اوپر چلنا ممکن نہیں ہے کیا؟ خیر آگے چلتے ہیں. آگے آپ میرا ساتھ دیں گے نا؟ اگر آپ اپنے ذہن کو تمام فرقوں سے اور پہلے والے تمام ذہن میں ٹھونسے ہوئے نظریات سے پاک کر لیں گے، اور میری طرح اگر آپ بھی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، تو آپ کے لیے یہ بہت آسان ہوگا. یقین کریں، میں نے خود پڑھ کے دیکھا ہے، سارا قرآن پاک کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے. تو میں نے اب دوسرا فیصلہ یہ کیا. پہلا فیصلہ میرا یہ تھا پچھلے رمضان کریم میں، سن 2022 کے رمضان مبارک میں میرا فیصلہ یہ تھا کہ میں نے رمضان کے مہینے میں 3 قرآن پاک مکمل کرنے ہیں. تو میں نے 3 بار پڑھا قرآن پاک پوری سپیڈ کے ساتھ، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. میں نے کبھی ترجمہ دیکھا ہی نہیں تھا. پھر مجھے خود سے شرمندگی ہوئی، مجھے اس بات کا افسوس ہوا کہ میں قرآن پاک کو اتنی سپیڈ سے رٹا لگا کے پڑھ رہا ہوں، مجھے تو یہ نہیں پتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، میرے لیے کیا حکم دے رہا ہے مجھے، اور کیا انعامات کر رہا ہے، اور وہ رب کیسا ہے جس کا کلام میں پڑھ تو رہا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں ہے. تو میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں اب اس کو ترجمے سے پڑھوں گا. پھر میں نے ترجمہ سے شروع کیا. الحمدللہ سارا قرآن پاک پڑھا میں نے، اور میری تو حیرت کی انتہا نہیں رہی. میرا رب اتنا مہربان ہے، اور یہ دین جس کو ہم تک پہنچایا گیا ہے، جن لوگوں نے پہنچایا ہے، جو لوگ اس کا ہمیں درس دے رہے ہیں، جو اس دین کے بارے میں ہمیں گائیڈنس دے رہے ہیں، وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین بہت مشکل ہے. اس کے لیے کیا ہے، آپ کو 40 سال باتیں کرنی پڑیں گی کنویں میں لٹک کے، شاید پھر آپ ولی بن سکیں گے، یا آپ کو بہت مشکل زندگی گزارنی پڑے گی. اور اس کے علاوہ بے شمار توہمات، بے شمار رسومات، بے شمار رواج جو دین کا حصہ بنا دیے گئے ہیں، ان کو فالو کرنا پڑے گا، تب آپ مومن بنیں گے، ورنہ آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. سیدھے سیدھے کفر کے فتوے جڑتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، بڑی دردناک بات ہے، کیا یہ دین جو ہمیں سمجھایا گیا ہے اب تک علماء کرام نے، دین کے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں، دین کے حوالے سے جتنی کتابیں موجود ہیں سب کو پڑھ چکے ہیں، بے شمار کتابیں پڑھ کے پتہ نہیں کتنا علم حاصل کر چکے ہیں، وہ جو ہمیں دین بتا رہے ہیں وہ تو اتنا مشکل ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کو اگر وہ پیش کریں گے تو وہ غیر مسلم کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا. تو وہ کہے گا مجھ سے نہیں گزاری جاتی اتنی مشکل زندگی، اور فضول بے معنی سی احکامات دین کا حصہ بنائے ہوئے ہیں. تو ہمیں جو صراط مستقیم ہے وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ قرآن پاک سے ملے گا. اور قرآن پاک ہمارا فخر ہے، قرآن پاک ہماری سٹرینگتھ ہے، قرآن پاک ہماری بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی عقیدے کی بنیاد ہے. اور قرآن پاک ایک مکمل دین ہے. قرآن پاک خود اپنی وضاحت ہے. قرآن پاک بہت آسان ہے. اللہ نے اس قرآن میں ہی فرما دیا ہے کہ یہ بہت آسان ہے، صرف آپ کی توجہ چاہیے. اگر آپ خوش قسمت ہیں، آپ زندگی میں ایک بار آپ نے سوچ لیا کہ میں نے ایک دفعہ رائٹ پاتھ کی تلاش میں، صراط مستقیم کی تلاش میں ایک دفعہ میں نے وقت دینا ہے، اور خود سے غور و خوض کر کے، سوچنے سمجھنے کی زحمت کر کے، اتنا بڑا فیصلہ ہے یہ، اور یہ میں نے اچھی طرح ویریفائی کرنا ہے. میں نے ویریفیکیشن کے بعد، پوری انسپیکشن کے بعد میں نے چننا ہے اس راستے کو، جو راستہ سیدھا راستہ مجھے ملے گا. تو ویریفیکیشن کہاں سے ہوگی؟ قرآن سے ہوگی. جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے نا،
اس کو سمجھیں گے نہیں، ترجمہ نہیں پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک اب دنیا جہان کی کتابیں پڑھ لے آپ بھٹکتے ہی جائیں گے۔ جب آپ کے نصیب کھل جائیں گے، آپ قرآن پاک کی طرف آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس راستے کو پکڑ لیں گے، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے، تو نہ آپ کوئی فرقے کو ایکسیپٹ کریں گے، پھر نہ ہی آپ کسی کی باتوں میں آئیں گے، نہ آپ بھٹکیں گے، نہ آپ گمراہ ہوں گے، نہ آپ کا عقیدہ خراب ہوگا، اور نہ ہی آپ کو دین مشکل لگے گا، اور نہ ہی آپ اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس ہوں گے۔ مایوس ہو کے ہی انسان اللہ کا در چھوڑ کے دوسروں کے در پہ جاتا ہے، جب اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اتنا مہربان ہے، میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، اللہ سے کبھی ناراض نہ ہونا، اور یہ مت سمجھنا کہ وہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے، ایسا مت سوچنا کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے، ایسا کبھی نہ سوچنا۔ یہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کے اوپر یقین، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ رابطہ، اللہ کے میسج کو سمجھنا، یہی آپ کا سب سے زیادہ مضبوط عقیدہ ہے، اس سے کبھی دور نہ ہوں۔ باقی ساری باتیں ایک طرف، تمام جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں قرآن پاک کی تفسیر کی، اس کی تفسیر کے بعد آگے ہر فرقے نے اپنی اپنی کتابیں لکھی اور اپنی مرضی کی تشریحات کی، اس کے ترجمے میں الفاظ میں گڑبڑ کی، وہ ساری اس ویڈیوز کے سلسلے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں واضح کروں گا، کیونکہ جو میں نے پڑھا ہے وہ بات آسانی سے ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ آپ اگر مکمل قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہمیں تو بالکل ہی بھٹکایا گیا ہے، ہمیں تو بتایا ہی کچھ اور گیا ہے۔ دین بہت آسان ہے، اللہ بہت مہربان ہے، اور یہ اللہ کا بھیجا ہوا قرآن عام انسان کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے، صحابہ کرام سے لے کے آخری انسان تک سب کی رہنمائی ہے، اس میں سب کے لیے ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، کیونکہ اس کے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ آپ کو جس نے پیدا کیا ہے نا، اس نے آپ کو جس نے دنیا میں بھیجا ہے، اس نے آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے یہ کتاب نازل کی ہے۔ اس سے دوری کبھی نہ رکھیں، اس سے دور ہوں گے کچھ نہیں ملے گا، سب کچھ کھو بیٹھیں گے۔ بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا، آگے بڑھتے ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔